اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 11، جس کا نام ہے سکون، یعنی کہ جزم کے بارے میں آپ یہ سبق جو ہے پورا کا پورا آنے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ قواعد ہیں جن کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو نمبر 1 کہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ آپ نے اگر پچھلے ویڈیو دیکھے ہیں تو آپ نے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھا تھا، تو وہاں پر جزم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو دال کی جیسی صورت آپ کو دکھائی دے رہی، اس کو جزم بولتے ہیں، اور جس حرف پر جزم لگا ہوتا ہے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اس کو آپ ایک کاپی پر نوٹ کر لیں یا تو آپ اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ قواعد ہیں، آپ کو اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر، یعنی جس حرف کے اوپر یہ چیز لگی ہوگی اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ ساکن کا مطلب یعنی وہ حرف جو ہے اب اس کے اندر پڑھنے کی اب طاقت نہیں بچی۔ اب جو اس کو اگر پڑھنا ہے تو آپ کو پیچھے سے حرکت لینا پڑتی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ جزم والا جو حرف ہوتا ہے اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہو، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں پہ تا کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو اب تا کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تا جو ہے وہ پیچھے کون ہے اس کے؟ دیکھیں آپ یہاں پہ الف نظر آ رہا ہے، تو اب اس کے پاس یہ جو حرکت ہے زبر والی، وہ حرکت اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تا کے پاس کوئی حرکت اپنی نہیں ہے، تو اب جو تا کو پڑھنا ہے تو ہم پیچھے والے حرف کو ملا کے اس میں تب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ چلیے، یہ آپ سبق نمبر 7 کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک انہوں نے نیا قاعدہ ہے، اس کو جو ہے نوٹ کر لیں۔ حمزہ ساکنہ، دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں بتائی گئی، الف کے اوپر بھی جزم لگا ہوا ہے اور حمزہ کے اوپر بھی جزم لگا ہوا ہے، تو یہ دونوں حمزہ ہیں۔ اس کو بھی ہم حمزہ پڑھیں گے اور اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ آپ پیچھے سبق کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر جب کچھ بھی لگا ہوگا، چاہے وہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے جزم ہو، تو وہ الف نہیں بچتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف کیا بن گیا؟ حمزہ، اور حمزہ کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، اور یہ والا حمزہ یہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے، یہ تو اصلی حمزہ ہے۔ تو حمزہ کے اوپر جب یہ والا جزم آ جائے گا تو وہاں پر ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنے گے، جھٹکا دے کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں سے الف پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جزم لگا ہوا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ شین حمزہ زبر شا، نون 2 پیش نون، شا نون کا سن، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ ابھی سبق کے اندر یہ چیز آ جائے گی، مثال کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو اس کو ہمیں جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر بھی الف کے اوپر، یا آپ اس کو جو ہے اپنی آسانی زبان کے لیے الف کہہ سکتے ہیں، ورنہ لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، تو یہ والا جب معاملہ ہو تب بھی ہم کو جھٹکا دینا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ کے اوپر بھی جزم لگا ہوا، تو یہاں بھی کیا ہم کو جھٹکا دینا ہے؟ مؤمنون، ٹھیک ہے؟ چلیے اوپر چلتے ہیں ابھی۔ تو دوسرا قاعدہ اس کے بعد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے کہ جب حمزہ کے اوپر جزم لگے گا تو وہاں پر جھٹکا دے کر ہم کو پڑھنا ہے۔ چلیے اب اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ ایک نئی چیز ہے، نیا قاعدہ ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حرف کیا ہیں؟ ان حروف کو حروف قلقلہ بولتے ہیں۔ ان کا مجموعہ، یعنی ان کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے، یعنی ان کو آپ یاد کرنے کے لیے آپ جو ہے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ قطب جدن، یہ ایک شارٹ کٹ بنا دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ چاہے تو آپ اس کو یاد کر لیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔
ہے نا، لیکن آسانی اس میں ہے کہ آپ جو ہے اس کو یاد کر لیں، قطب جد، ٹھیک ہے، اس کا ایک شارٹ کٹ بنا دیا گیا ہے۔ چلیے اس کا کیا کرنا ہے، قلقلہ کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، یعنی قلقلہ کے معنی کیا ہے، جنبش اور حرکت، یعنی وہاں پر آواز تھوڑی سی ٹکرائے گی، ریورس یعنی بیک ہوگی آواز، ہے نا۔ ان حروف کو جب ادا کریں گے تو مخرج، مخرج کہتے ہیں جہاں سے حروف نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مخرج بولتے ہیں، خارج ہونے کی جگہ۔ تو مخرج میں جنبش یعنی ٹکراؤ سا ہوگا جس کی وجہ سے آواز وہ لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ تو، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو نہیں پڑھیں گے، آپ تو، آواز یہاں پہ ہماری بیک ہوگی، ٹھیک ہے، اسی کو قلقلہ بولتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ سبق میں آپ سمجھ جائیں گے۔ چلیے، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں، یعنی جب ان حروف کے اوپر، ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جائے گا تب قلقلہ زیادہ کرنا ہے ہم کو، تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے، قلقلہ تو ویسے بھی ہوگا، یعنی ہر حالت میں ہوگا ان کے اوپر، 5 حروف کے اوپر، لیکن جب ان کے اوپر جزم لگے گا، ہے نا، جزم کا مطلب یہ والی جب چیز کیا ہے، جزم دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، یہ والی چیز جب ان کے اوپر آ جائے گی، قاف کے اوپر یا تو کے اوپر جزم لگ جائے، با کے اوپر، جیم کے اوپر، دال کے اوپر، تب زیادہ قلقلہ کرنا ہے، تب آواز کو بالکل جو ہے زیادہ طریقے سے، یعنی کھل کر بالکل قلقلہ کرنا ہے، یعنی آواز کو پلٹانا ہے۔ چلیے، اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں گے۔ تو 2 چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، 3 چیزیں، حروف قلقلہ کا ہمیں خیال رکھنا ہے، آواز پلٹانا والا، آواز کہاں پلٹانی ہے، اور حمزہ ساکنہ یعنی ہمیں جھٹکا دے کر پڑھنا، اور تیسری چیز کیا ہے، جو ملتے جلتے حروف ہیں جیسے جیم ہے، ذال ہے، تو ان حروف کے اندر ہمیں آواز کو ملنے نہیں دینا، بلکہ الگ الگ جہاں سے اس کو نکالنا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں آپ دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ہم ہجے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد متن پڑھیں گے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے آواز کو پلٹایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، ات، آواز کو بالکل ختم کر دینا ہے، ات ات۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے ریڈ کلر یعنی لال کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ حروف قلقلہ ہے۔ دیکھیں آپ، قاف، طا، با، جیم، دال، تو یہاں پہ دیکھیں آپ طا، یہ ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ آواز کو پلٹائیں گے، دیکھیں کس طریقے سے، حمزہ طا زبر اط، اط، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آواز کو پلٹانا ہے، اط، اط نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ طا زیر اط، اط، ہے نا، بہت زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی آواز کو یہ معلوم دے کہ آواز پلٹ رہی ہے، اط، ریورس کرنا ہے آواز کو۔ حمزہ طا پیش اط، 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 اط۔ اب دیکھیں یہاں پہ حروف مستعلیہ بھی ہے ساتھ میں، یہ حروف مستعلیہ کے اندر بھی طا آتا ہے، تو ہم اس کو موٹا بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہاں پہ حروف قلقلہ یعنی آواز کو پلٹائیں گے، ٹھیک ہے، 2 چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 از۔ حمزہ ذال زبر اذ،
انہوں نے اوپر بتایا تھا کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں آپ کو فرق کرنا ہے. تو اس کو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ از آواز سینٹی والی آ رہی ہے، اور یہاں پر آواز کے اندر نرمی ہوگی. الف حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ. چلیے آگے چلتے ہیں. ابھی دیکھیں حروف مستعلیہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، نیلا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ حروف مستعلیہ ہے، اسی لیے ان کو آپ نیلے کلر سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. چلیے الف، معاف کیجیے گا، حمزہ ذا زبر اذ، حمزہ ذا زیر اذ، حمزہ ذا پیش اذ، اذ اذ اذ. ٹھیک ہے، اس میں آپ آواز بالکل ختم کر دیں گے، آواز بالکل بھی پلٹنا نہیں چاہیے. حمزہ ضاد پیش زبر اض، حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زیر اض، حمزہ ضاد پیش اض، اض اض اض. تھوڑا سا یہ مشکل ضرور ہے، لیکن آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ صحیح سے ادا ہو جائے گا. حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث. چلیے حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین پیش اس اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. چلیے اب دیکھیں حروف مستعلیہ پھر سے ہے، تو اب ہمیں یاد رکھنا ہے، یہاں پہ موٹا کرنا ہے. حمزہ صاد زبر اس، اس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس نہیں کریں گے، اس کریں گے تو یہ سین ہو جائے گی. اس آواز کو موٹا کرنا ہے. حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. تو آپ ساتھ میں دہراتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ درست ہو جائے گا. صرف آپ سنیں نہ، اس کو آپ دہراتے بھی جائیں. حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک. چلیے اب دیکھیں پھر سے حروف قلقلہ ہے یہاں پہ، اور حروف مستعلیہ بھی ہے یہ، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، آواز کو پلٹانا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس حروف کو موٹا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلیے حمزہ قاف زبر اق، اق ہے نا، آواز کو پلٹائیں گے، اق. حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اہ، اہ اہ اہ. اب دیکھیں ایک یہ والا ہا ہے اور ایک یہ والا ہا ہے، تو اس میں ہمیں فرق کرنا ہے، کیونکہ ملتی جلتی آواز والے حروف کا فرق کرنا یہ انہوں نے سبق کے شروع میں بتایا تھا، تو ہمیں یہاں پہ اس کا فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے کریں گے؟ حمزہ ح زبر اح، اح، حمزہ ح زیر اح،
حمزہ ح پیش اح 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 اح. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا آواز پہ دھیان دیں. اح اح اح. اور اس کو ہم کیا پڑھے رہیں گے؟ اح اہ اہ. تو اس میں ہمیں فرق کرنا ہے، اس کو ہمیں نارمل پڑھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو حلق سے آواز آپ کو نکالنا پڑے گی. چلیے، حمزہ حمزہ زبر ا. اب یہاں پہ ہمیں جھٹکا دینا ہے. پیچھے انہوں نے بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر حمزہ کے اوپر ساکن ہے، جزم لگا ہوا ہے. ساکن کا مطلب جزم. تو اب ہم دیکھیں یہاں پہ اس کو ہمیں جھٹکا دینا ہے، یہ دوسرے والے حمزہ پہ. ٹھیک ہے، یہ ہرے جو ہرے رنگ کا ہے. حمزہ حمزہ زبر ا. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. ا ای او. حمزہ عین زبر ا. حمزہ عین زیر ای. حمزہ عین پیش او. اب یہاں پہ ہم طاقت لگائیں گے. ا ای او. اب یہاں پہ پھر سے حروف قلقلہ آ گیا تو ہمیں یہاں پہ آواز کو پلٹانا ہے. حمزہ دال زبر اد اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا زیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. اخ اخ اخ. حمزہ غین زبر اغ. حمزہ غین زیر اغ. حمزہ غین پیش اغ. اغ اغ اغ. اب یہاں پر پھر سے حروف قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، قاف طا جیم قاف طا با جیم دال. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر بھی حروف قلقلہ ہے. حمزہ با زبر اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. اب اب اب. چلیے، حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام. ام ام ام. حمزہ واو زبر او. اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ واو زیر ایو نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ حمزہ ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو واو اگر ساکن ہے تو اس سے پہلے زیر نہیں آتا ہے کبھی بھی، تو اسی لیے یہاں پہ انہوں نے خالی کر دیا ہے. تو ہم آگے والا پڑھیں گے. حمزہ واو پیش او. دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیوں کھینچ کے پڑھا کہ یہاں پہ حرف مدہ بن گیا ہے. یہاں پہ دیکھیں حروف لین بن رہا ہے یہاں پہ واو، اور یہاں پہ حروف مدہ بن رہا ہے. اگر آپ نے پچھلے سبق پڑھے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ واو اور یا حروف لین بنتے ہیں. جب واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر آتا ہے تو یہاں پہ زبر ہے،
تو او جو حرف لین بن رہا ہے، اور یہاں پر دیکھیں آپ واو ساکن سے پہلے جب پیش آتا ہے تو وہ واو حروف مدہ بن جاتا ہے. تو حروف مدہ کا مطلب کیا کہ کھینچ کے پڑھنا ہے، اور حروف لین کا مطلب بغیر کھینچ کے پڑھنا ہے. تو اس کو ہم او پڑھیں گے، اور اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ واو پیش او کھینچ کے. چلیے، حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال. چلیے، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. چلیے، اب دیکھیں یہاں پہ جیم رہ گیا حروف قلقلہ آخری والا، تو اس کو بھی ہم آواز کو پلٹائیں گے. حمزہ جیم زبر اج، کیسے پڑھنا ہے؟ اج. حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای. اب دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ یا پیش اوئی نہیں آیا. کیوں؟ کہ کہہ رہے ہیں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. ٹھیک ہے، دو چیزیں بتائیں. یہاں پر دیکھیں آپ، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا ہے کبھی بھی، اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی آپ دیکھیں حمزہ یا پیش اوئی نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے.